5 ماڈیولس کیے ابھی ہم، یہ لاسٹ ماڈیول ہے، ماڈیول نمبر 6، فیتھ ان ڈے آف ججمنٹ، یعنی عقیدہ آخرت۔ لغوی معنی ہے اس کے وہ چیز جو بعد میں آئے یا جو آخر میں ہو۔ اصطلاحی معنی ہے اس کے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دنیاوی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی دی جائے گی اور وہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام میں آخرت کا تصور یہ ہے کہ آخرت کا آغاز موت کے بعد ہوتا ہے۔ قیامت دن تک انسان برزخ کی حالت میں رہتا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کون سی حالت میں رہتا ہے، تو عالم و برزخ۔ ٹھیک ہے، برزخ کی دنیا میں رہتا ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ قرآن و حدیث میں آخرت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، یہ ایک نہ ایک دن کائنات اور اس میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کے نتیجے میں قیامت قائم ہو جائے گی اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن کو یوم الحشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ڈومز ڈے سے لے کر ڈسٹرکشن کا جتنے بھی بندے تھے وہ کب ہوں گے، ڈے آف حشر پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں، اس کو ایک بات خود سے بھی ریڈ کر لیجئے گا۔ آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب تک تم مرد تھے اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم دوبارہ زندہ کرے ہوئے اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک قیامت کا وقت ضرور آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ منکرین اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور یہ حیرانی کی بات تھی ان کے لیے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض نقل کرتے ہوئے فرمایا سورۃ یاسین میں، کون ان ہڈیوں کو زندگی دے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے، کہہ دو انہیں وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ اچھا، آخرت پر ایمان کے انسانی زندگی پر اثرات۔ آخرت پر ایمان انسان کے اخلاق، خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خواہش اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، جو اصل تقویٰ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آخرت کا تصور انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے خوف سے وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتا ہے، جو ایک مستقیم معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے بہادری اور نڈر ہونا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص موت سے نہیں ڈرتا، موت سے بے خوفی انسان کو بہادر بنا دیتی ہے اور وہ حق کی حفاظت کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا لیے ایک تحفہ ہے۔ حقوق کی ادائیگی۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا افراد دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں محتاط ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایک معاشرے کی ترقی اور بقا کا دار و مدار حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ جب تک اس کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تب تک اس کی
ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہوگی۔ ہمارا پوائنٹ ہے مضبوط کردار، اسٹرانگ کریکٹر۔ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے اور اچھائی کو اپناتا ہے، جھوٹ، زنا، چوری، ڈاکہ اور حرام کمائی سے بچتا ہے تو اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے اور بد کردار عناصر اس کے خوف کھاتے ہیں۔ سورۃ الحامیم والسجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ عقیدہ انسان کی دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم نے لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو، وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو لیکچر سیریز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے اللہ حافظ۔